حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی عورت کے حسن اور خوبصورتی کی طرف نظر کر رہا تھا کہ اس نے نظر بند کر دی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی لذت نصیب کریں گے کہ اس کو اس کی حلاوت جو ہے وہ دل میں بھی محسوس ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو اللہ کی طرف سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرے جو ہیں مسخ کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے۔ وقال الطبرانی حدثنا احمد بن زہیر التستری قال قرانا على محمد بن حفص بن عمر الزریر المقری حدثنا یحییٰ بن ابی بکیر قال حدثنا حریم بن سفیان عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن نبیہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہا فی قلبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے ایک زہریلے تینوں سے تیر ہے۔ جس بندے نے بری نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ اس کو ایسی عبادت ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو اس کے دل میں بھی محسوس ہوگی۔ وقولہ تعالی ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کما قال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم اگر چوری سے نظر چرا کے بھی کسی کو دیکھتے ہو تو اللہ جانتے ہیں۔ وفی الصحیح عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، اگر کسی کے مقدر میں زنا لکھا ہے تو وہ ہر حال میں اس کو پہنچے گا۔ فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر عورت کو دیکھے۔ وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقُ، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ اس سے باتیں کرے۔ وَزِنَ الْأُذْنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتیں سنیں۔ وَزِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو پکڑے۔ وَزِنَ الرِّجْلَيْنِ الْخُطَىٰ، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف چل کے جائے۔ وَالنَّفْسُ تَمَنِّي وَتَشْتَهِي، ہر آدمی کا جی جو ہے وہ تمنا بھی کرتا ہے خواہش بھی کرتا ہے۔ بَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اس کے بعد پھر اس کی شرمگاہ جو ہے یا تو پھر وہ زنا ہو جاتا ہے یا پھر وہ زنا سے بچ جاتا ہے۔ رواہ البخاری تعلیقا ومسلم مسندا من وجہ آخر بنحو ما ذکر، وقد قال کثیر من السلف انہم كانوا ينہون ان يحد الرجل نظرہ الى الامرد، اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ منع کرتے تھے کہ کسی امرد لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو اس کی طرف بھی نہ دیکھا کرو۔ وقد شدد کثیر من ائمۃ الصوفیۃ فی ذلک، صوفیہ حضرات جو ہیں اس مسئلے میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ کبھی جیسے لڑکی کا دیکھنا ناجائز ہے ایسے لڑکے کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ وحرمہ طائفۃ من اہل العلم لما فیہ من الافتتان، بہت سارے اہل علم نے لڑکوں پر نظر ڈالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے چونکہ اس میں بھی فتنہ ہے۔ قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے غیر محرم سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھا ان کی آنکھیں نہیں روئیں گی۔ وَعَيْنًا صَارَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی۔ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسی آنکھ جس سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا وہ بھی قیامت کے دن رسوانی ہوگی۔ ان آیات میں اللہ مومن عورتوں کو ہدایات دیتے ہیں اور مومن عورتوں کو ان کے خاوندوں پہ نظر رکھنا اور ان کا فکر کرنا اس کا بھی حکم فرماتے ہیں، کیونکہ جاہلیت کے اندر عورتیں جو ہیں ان کی بڑی بری عادات تھیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اسماء بنت مرسد جب اپنے گھر میں ہوتی تو اس کو ملنے کے لیے عورتیں جاتی تھیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا کپڑا نہیں پہنے ہوتی کہ تاکہ ان کے پاؤں چھپ جائیں، بلکہ ظاہر ہوتی تھی ان کی پنڈلیاں تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے اس کا پتہ لگے، اور سینے بھی ان کے کھلے ہوتے تھے، سینے پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا تاکہ ان کے سینے کا ابھار معلوم ہو۔ اسی طرح ان کی زلفیں بھی کھلی ہوتی تھیں، بال
بی بی اسما جب دیکھا فرمایا کیا بری بات ہے، یہ کیا عورت کا یہی لباس ہے؟ اب اللہ نے حکم دیا اور حرام کر دیا ان پہ کہ ماں سوا خامد کے کسی پہ ایسی نظر نہ ڈالیں۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو کسی اجنبی مرد پہ شہوت سے یا بغیر شہوت سے بھی دیکھنا منع ہے۔ وَحَتَجَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِي من حدیث الزہری ان نبہان مولا ام سلمۃ انہ حدثه ان ام سلمۃ حدثته انہا كانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ قالت فبینما نحن عنده اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ وذلك بعدما امرنا بالحجاب۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں بی بی ام سلمہ کہ میں تھی اور اب میری اپنا سوکن بی بی میمونہ حضور کی بیوی وہ بھی میرے گھر میں تھیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے حضور کے، وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو، عبداللہ ابن مکتوم آ رہا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ لیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، میں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ فقال اب اما ویان انتما، آپ نے فرمایا تم بھی اندھی ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو، تو اس کو دیکھنا منع ہے، تمہیں بھی دیکھنا منع ہے۔ اور بعض علماء کہتی ہیں کہ اجنبی مرد کو عورت دیکھے لیکن شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، جیسے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ انہ جعل ينظر الى الحبشہ، حبشہ کے لڑکے جو تھے وہ شغل آپس میں لکڑی کی تلواروں سے لڑائی کر رہے تھے، کس کا تجربہ بھی ہے، کھیل بھی ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ، عید کا دن تھا وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ جو ہے حضور کے کندھے پہ رکھ لیا تاکہ میں بھی دیکھوں، اور میں دیکھتی رہی، اور حضور پاک بھی کھڑے رہے تاکہ حتیٰ کہ میں دیکھنے سے میرا جی بھر گیا تو پھر میں مڑی، حضور نے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شہوت کے بغیر دیکھا جائے تو وہ جائز ہے۔ وَقَوْلُوا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قال سعید بن جبیر الفواحش، گناہوں سے محفوظ رکھیں، اما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، زنا سے اپنی حفاظت کریں۔ وقال ابو العالیہ کل آیت النظر فی القرآن یذکر فیہا حفظ الفروج عن الزنا، ہر آیت کے اندر جہاں یہ حکم ہے اس سے مراد زنا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ دیکھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، کسی غیر کو اپنی زینت بھی ظاہر نہ کریں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری ہوتی ہے، کر ردائے جیسے اوپر کی چادر ہے، اوپر کا کپڑا ہے۔ وقال الأعمش عن سعيد بن ابي لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قال وجهها، چہرہ، کفیہا، ہاتھ، اور اس کے اندر جو انگوٹھی ہیں۔ وروان ابن عمر وعطاء وإكرمة سعيد بن جبير بن شعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، یہ ہے وہ زینت جس سے منع کیا گیا۔ كما قال ابو اسحاق السبيعي عن بالأحوص عبد الله ولا يبدين زينة القرط، یعنی وہ بالیاں پہنی ہوئی ہیں یا پاؤں کے اندر جو جھانجریں پہنی ہوئی ہیں۔ وفي روایت حال قال الزينة زينتان، زینت دو قسم ہیں، زینت لا یراہا الا الزوج، ایک زینت تو ایسی ہے جس کو خاوند کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا، الخاتم والسواد، جو اس کی انگوٹھی ہے یا کنگن ہے، وزینت یراہا الاجانب، اور ایک زینت ہے کہ اجنبی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ظاہری کپڑے ہیں۔ وقال الزہری لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له الا الاسود والاخمر والاقل غير حسن، وَأَمَّا آمَةَ النَّاسِ لَا يَبْدُو مِنْهَا إِلَّا الْخَاتَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔